الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے دنیا کے اندر محبوب بن کے تشریف لائے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، اللہ رب العزت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اب صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بھائی آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو محمد کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا۔ آپ اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں جب بیٹھے تو میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تم یہی بات کر رہے تھے نا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا میرے صحابہ پھر سنو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حبیب اللہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جس کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب محبت فرماتا ہے، اور محبت اتنی فرماتا ہے، محبت اتنی فرماتا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کفار بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں، کفار بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہود نے، مشرکین مکہ نے جو کہا نا، کہا میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں کہ جناب آپ سچے ہیں تو آپ ہم جھوٹے ہیں، تو آپ کہو نا اپنے اللہ سے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا رب فرماتا ہے میرے محبوبہ ان سے کہہ ہو تم جھوٹے لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے ما کان اللہ لیعذبہم، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں عذاب اس لیے نہیں میں اللہ دوں گا کہ انت فیہم، میرا سونا تو ان میں موجود ہے، میرا سونا تو ان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ باپ بچے کے ساتھ غصے میں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، باپ بچے کو مارنے لگتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو پہلو میں آ کے ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوتی ہے اے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب ان کو کہہ دے میں ضرور ان کو عذاب دے دیتا، مگر جو رات کے تیرے آخری پہر کے آنسوؤں کو دیکھتا ہوں پھر میں ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، میرا محبوب ایسی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے سبحان اللہ کہ جو اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر ہے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، مشرکین مکہ نے چند سوالات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیے، یہ اصحاب کاف کتنے تھے، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اور اسی طرح ایک آدھ اور سوال پوچھ لیا۔ جب پوچھ لیا اللہ اکبر تو میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب کیا ہوا ہے اللہ اکبر، میرے محبوب نے تو کہہ دیا، مگر ہوا کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے دل میں تھا جبریل آ جائے گا، میں وہ اللہ سے پوچھ کے بتا دے گا، میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن ہوا کیا ہے، وحی کا نزول چند دنوں کے لیے رک گیا۔ جیسے ہی رکا ہے مشرکین نے کہا اچھا اللہ اکبر کبیرہ، لگتا ایسے ہے کہ معاذ اللہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے تو اور بھی عجیب سے جملے کہے، میں وہ کہنا نہیں چاہتا، انہوں نے عجیب جملے کہہ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چل چکا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی غمزدہ تھے، جب ان کے جملے سن لیے میرا محبوب اور پریشان ہو چکا ہے اللہ اکبر، حتیٰ کہ اب اللہ سے تار جوڑ رہا ہے، عرض کر رہے ہیں اللہ میرے مولا انہوں نے مجھے طائف میں پتھر مارے مجھے دکھ نہیں ہے، میرے اللہ انہوں نے سجدے میں میرے سر پہ گندی اوجریاں ڈالی لیکن اللہ دکھ نہیں ہے، میرے مولا انہوں نے میری زینب کو برچھی مار کے شہید کر دیا، اللہ مجھے دکھ نہیں ہے، میرے مولا انہوں نے میرے بلال کو تڑپایا دکھ نہیں ہے، کریم اللہ انہوں نے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے دکھ نہیں ہے، لیکن اللہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میرا تیرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یہ برداشت نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جیسے یہ بات کہی ہے میرے اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جانا، سونا غمزدہ بیٹھا ہے، سونا غمزدہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر آیا ہے، جبریل نے آ کے کہا محبوب اللہ کا سلام لے کے آیا ہو، اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں۔ اور میرا رب فرماتا ہے والضحیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، والضحیٰ ہمیں چڑھتے دن کی قسم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، واللیل اذا سجا ہمیں رات کی تاریکی کی قسم ہے جب اچھی طرح چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر بعض حضرات نے عجیب ترجمہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت یوں فرمانا چاہتے ہیں والضحیٰ، سونیا تیرے سونے مکھڑے دی قسم ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، واللیل اذا سجا، ہمیں تیری رات جیسی کالی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دل گزرے دن سے ہم آپ کے اوپر بہتری لے کے آئیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ آپ بس بس کر اٹھیں گے، کہیں گے اللہ بس ہو گئی، بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو، اللہ تجھے راضی کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، یہ اللہ نے بھی ایک عجیب بات دل میں ڈالی ہے، ذرا سنو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ طور پہ آ جانا، طور پہ آ جانا، ہم آپ کو جو ہے کتاب دے دیں گے، ہم آپ کو تختیاں دے دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق اتنا ہے، قوم ساتھ آ رہی ہے مگر قوم پیچھے رہ چکی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ طور پہ پہلے پہنچ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ، جی اللہ کا موسیٰ قوم کہاں ہے، قوم کہاں ہے، تو پہلے کیوں آ گیا؟ سنو، میرا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں اس لیے جلدی آیا، جئت ربی لترضا، اللہ میں جلدی میں آیا۔ موسیٰ کیوں آیا جلدی میں؟ سنو ذرا سنو، موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہیں اللہ جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے اللہ میں طور پہ جلدی اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے، اور میرا اللہ محمد الرسول اللہ سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ محمد الرسول اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، محمد کریم ہستی ہی ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے رب نے بھی محبت کی ہے، صحابہ نے بھی محبتیں کی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، میرا محبوب فرماتا ہے صحابہ حبب الیکم الدنیا ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے نبی کون سی؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، دوسرا الامرأۃ الصالحہ، مجھے نیک بیوی پسند ہے، تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ میرے محبوب نے فرما دیا۔ اب میرے دوستو، جیسے ہی فرمایا ہے، پہلو میں یار ابو بکر بیٹھا تھا، اللہ اکبر، پہلو میں یار ابو بکر بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے محبوب نے 3 باتیں بتلائی نا، ابو بکر کہتا ہے آقا اگر آپ کو 3 پسند ہے، ابو بکر کو بھی 3 ہی پسند ہے، اللہ اکبر، اگر آپ کو 3 پسند ہے، ابو بکر کو بھی 3 ہی پسند ہے۔ ابو بکر تجھے کون سی 3 پسند ہے؟ ذرا سنو، کہ ابو بکر تو بھی تو بتا نا، تجھے 3 کون سی پسند ہے؟ سیدنا ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا پہلی بات جو ابو بکر کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا، عرض کر دیا آقا النظر الی وجہک، آقا ابو بکر کے دل کی تمنا ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہو میرے محبوب کا سونا مکھڑا ہو، ابو بکر دیکھتا رہے، ابو بکر کی دیکھنے سے آنکھیں ہی نہیں بھرتی ہے، اللہ اکبر، جی ہی نہیں بھرتا ہے، جی چاہتا ہے آپ بیٹھے رہے، ابو بکر آپ کے رخ انور کو دیکھتا رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا عرض کر دیا آقا دوسری چیز ہے کہ میرے محبوب آپ کا اشارہ ہو، ابو بکر کا مال ہو، ابو بکر آپ کے اشاروں پہ مال لوٹاتا رہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات عرض کر دی کہ میرے محبوب، تیسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ 3 باتیں ابو بکر کو بڑی پسند ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ 3 باتیں میرے محبوب نے فرمائی ہیں، 3 ہی باتیں
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو ابو بکر نے 3 باتیں کہی ہیں، ان تینوں کا مرکز اور محور میرے محبوب کی ذات بن رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بن رہی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق ایک دن بیٹھے رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ دعا میں کہہ رہے ہیں اللہ میں مال تیرے نبی کو دینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مال آپ کے نبی علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں، لیکن تیرے محبوب سے میں نے سنا ہے ید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ اب اگر میں دوں گا، اللہ میں تیرے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو صحابہ کے دلوں میں کیسی محبتیں تھی، ابو بکر صدیق کے دل میں کیسی محبت ہے میرے محبوب کی۔ کہتا ہے اللہ میں تیرے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، کریم اللہ تو خود ہی اپنے نبی کے دل میں ڈال دے کہ ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ فرمایا کرے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد سے لے کے سبحان اللہ ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن میرا نبی بیٹھا ہے اور فرما رہا ہے لوگوں جس نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں احسان کیے، میں محمد عربی نے سب کے احسانوں کے بدلے دنیا میں جھکا دیے، مگر ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا اللہ ہی دے گا، میرا اللہ ہی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی ابو بکر نے پکی یاری لگائی ہے میرے نبی کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سنو ابو بکر نے دل و جان سے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابو بکر و عمر کے درمیان میں کچھ بات ہو چکی ہے، جب تھوڑی تکرار ہوئی ہے سیدنا ابو بکر کو نے تھوڑا سخت جملے کہہ دیے۔ بعد میں کیا ہوا، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے معذرت کر رہے ہیں کہ عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو سخت جملے کہہ دیے، آپ مجھے معاف کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے میں تھے، کہا نہیں میں کوئی نہیں معاف کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا ابوبکر فرماتے عمر اگر تو معاف نہیں نہ کرے گا تو میں پھر نبی علیہ السلام کو تیری شکایت لگاؤں گا، تیری شکایت کروں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اچھا آپ نے شکایت لگانی ہے تو لگا دو۔ اللہ اکبر، عمر بھی تھوڑے جلالی تھے، سبحان اللہ، کہتے ہیں لگانی ہے لگا دو، ایک تو میرے اوپر پہلے ہی جو ہے باتیں کر دی، اوپر سے پھر دوسری چڑھائی میرے اوپر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تو کہا میں پھر کرنی ہے تو کر دو۔ سیدنا ابوبکر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا آقا اب عمر کے ساتھ میری کچھ بات ہو گئی، میں نے عمر کو کچھ سخت جملے کہہ دیے، آقا اب میں عمر سے معافی مانگتا ہوں، لیکن عمر مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے سیدنا عمر آ چکے ہیں، فرمایا عمر اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا عمر یاد رکھ لے تو وہ ہے کہ میں نے جب اسلام کو پیش کر دیا تو مرنے مارنے پہ تل آیا تھا، تو تلوار لے کے میرے قتل کے ارادے سے نکل آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر میں نے جس پہ اسلام کو پیش کیا سب نے تردد کیا، لیکن ایک ابو بکر ہے میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو بکر نے کہا آقا میں تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر کی ایسی یاری ہے میرے نبی کے ساتھ، ایسی محبت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا کیا تم میری خاطر میرے ابو بکر کا لحاظ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، کیا میری خاطر میرے ابو بکر کا لحاظ نہیں کر سکتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایسی محبت تھی میرے محبوب کے ساتھ، گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹا عبد الرحمن اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے ابا جی
ابا جی وہ بدر یاد ہے؟ بدر یاد ہے؟ فرمایا ہاں عبد الرحمن یاد ہے۔ کہا ابا جی اللہ اکبر کبیرہ، آپ نبی علیہ السلام کی طرف سے آئے تھے اور یہ عبد الرحمن ابھی ایمان نہیں لائے تھے بدر میں، یہ کفار کی طرف سے بدر میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کہا ابا جی بدر تو یاد کرو۔ کہا کیا ہوا عبد الرحمن؟ کہا ابا جی بدر میں کئی مرتبہ ایسے ہو گیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے۔ ابا اگر میں چاہتا تو میں آپ کو شہید کر سکتا تھا، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ذرا سنو میرے سیدنا ابو بکر کے جملے سنو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن تو کہتا ہے کہ میں تیری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن فرمایا عبد الرحمن سن لے، میں نبی علیہ السلام کا غلام بن کے بدر میں گیا تھا، تو میرے محبوب کا دشمن بن کے بدر میں آیا تھا۔ فرمایا عبد الرحمن میں تیری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن تو اگر میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ نہیں ایک دفعہ آ جاتا عبد الرحمن تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بھول جاتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس وقت تو میرے سامنے میرے نبی کا دشمن ہوتا۔ فرمایا عبد الرحمن میں تلوار سے تیرے سر کو قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ میرے دوستو ایسی محبتیں کی ہیں صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جا رہے ہیں، ایک مقام آ چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ام معبد کی جھونپڑی آ چکی ہے، میرے محبوب تھک چکے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ فرمایا ابو بکر ذرا اس بڑھیا سے کہنا ہماری مہمان نوازی تو کرے۔ سیدنا ابو بکر چلے گئے، کہا اماں ہماری مہمان نوازی کر دے۔ اس نے کہا مہمان نوازی کہاں سے کروں، میرے تو گھر میں بکریاں ہی نہیں ہے جو دودھ دیتی ہے، وہ باہر چرنے کے لیے جا چکی ہے، میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتی ہوں۔ آگے کہا آقا وہ کہتی ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے ہے۔ کہا اچھا کچھ نہیں ہے، اس کو کہو نا یہ گھر میں جو بکری باندھ رکھی ہے اس کا دودھ ہمیں پلا دے۔ جا کے سیدنا ابو بکر نے جو کہا تو اس نے کہا نہیں یہ تو دودھ نہیں دیتی ہے، اس سے تو چلا نہیں جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ جملے کہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اس کو کہو نا کہ ذرا ہمیں دودھ نکالنے کی اجازت تو دے دے۔ اس نے جب کہا سیدنا ابو بکر نے جب کہہ دیا اس نے سن لیا، اس نے کہا اچھا آپ ایسے کرو نکال لو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر ذرا بسم اللہ پڑھ کے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے اس کے ذرا نیچے تو بیٹھ جا۔ جیسے ہی بیٹھے ہیں اللہ کی شان اس بکری کے خشک تھنوں میں اللہ نے دودھ کو جاری فرما دیا، دودھ کو جاری فرما دیا۔ جیسے ہی دودھ جاری ہوا ہے ام معبد سے فرماتے ہیں ماں جی ذرا برتن تو دے دینا۔ ام معبد نے جو برتن دیا اللہ اکبر کبیرہ اس میں وہ دودھ سے بھر چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اما جی اور برتن دے دو۔ علماء نے لکھا ہے فرماتے ہیں ام معبد حیران ہو رہی ہے کہ یہ بکری جس سے چلا نہیں جا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ ام معبد گھر کے سارے برتن دے چکی ہے، سارے کے سارے اسی بکری کے دودھ سے بھر چکے ہیں۔ اللہ اکبر اسی بکری کے دودھ سے بھر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر نے میرے نبی کو جو دودھ پلایا، اصل جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر نے جو دودھ پلا دیا میرے نبی نے پیا، خوب سیر ہو کے پیا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنو، ابو بکر فرماتے ہیں شارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے پیا حتیٰ کہ سیراب ہو کے پیا۔ فرماتے ہیں حتیٰ رضیتو پیا میرے نبی نے۔ ابو بکر کہتا ہے حتیٰ کہ ابو بکر راضی ہو گیا، بھوک میرے نبی کی ختم ہو رہی ہے، پیاس میرے نبی کی ختم ہو رہی ہے، راضی ابو بکر ہو رہا ہے،
راضی ابو بکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، ایسی یاری ابو بکر نے لگائی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ نے کیا یاریاں لگائی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں، آقا آج آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے۔ اچھا عثمان آپ کے گھر چلیں گے، صحابہ کو بھی اللہ کے نبی ساتھ لے آنا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ جب جا کے بیٹھ چکے، ایک صحابی نے عرض کر دیا، کہا آقا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ کہا آقا میں نے دیکھا، آپ جو مسجد نبوی سے چلے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل کے آئے، آقا میں نے دیکھا کہ عثمان آپ کو لینے کے لیے جو آ گئے، آقا میں نے دیکھ لیا کہ عثمان مسجد نبوی سے چلے اپنے گھر تک آ گئے، آقا آپ کے قدمین ہی کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بلا لیا، فرمایا عثمان یہ میرا غلام کہہ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی سے چلا، تو مجھے لے کے آیا، جیسے میں تیرے گھر تک پہنچا سارے راستے میں تو میرے قدموں کی طرف ہی دیکھتا رہا، یہ کیا ماجرا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان کے جملے سنو، فرمان عرض کرتے ہیں آقا آج میں نے نیت کر لی، آج میرے گھر میں میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، لہذا جتنے قدم مسجد نبوی سے لے کے میرے گھر تک آئیں گے میں سارے قدموں کو گنوں گا۔ سبحان اللہ، میرا دل اتنا خوش ہے کہ میں ان قدموں کے بدلے سبحان اللہ اتنے غلام آج اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں صحابہ نے ایسی محبتیں کی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صحابی آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، اٹھ کے چلے گئے، گھر میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر گزری ہے، پھر آ گئے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر واپس چلے گئے، پھر آ چکا ہے، میرے نبی نے بٹھا لیا، فرمایا صحابی یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ذرا جملے سننا، صحابہ کی محبت سننا کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اور یاد رکھو میرا نبی چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی ذات ہی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کی جائے، ٹوٹ کے پیار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اس صحابی کے جملے سنو، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آقا بات اصل میں یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوتا ہوں، مگر آقا جب بیٹھا ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، میرا دل آپ کے لیے اداس ہوتا ہے۔ آقا میں مسجد میں آ جاتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہوں، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، پھر گھر چلا جاتا ہوں، پھر بیٹھتا ہوں، آقا پھر آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر مسجد میں آ جاتا ہوں، پھر آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کو دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، آقا پھر میں چلا جاتا ہوں، اسی طرح بار بار کرتا ہوں۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کہتا ہے آقا آقا میرا دل بڑا غم زدہ ہے، بڑا غم زدہ ہے۔ بھائی آپ کا دل کیوں غم زدہ ہے؟ کہا آقا میرا دل غم زدہ اس لیے ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں میرے محبوب، جب میرا جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو راحت مل جاتی ہے، لیکن آقا ایک بات مجھے غم زدہ کر رہی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتا ہے آقا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں بالآخر ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، میں بھی پردہ کر جاؤں گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے محبوب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی برکت سے میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، مگر میرے آقا میں حیران ہوں، پریشان مجھے ایک بات کر رہی ہے۔ فرمایا میرے غلام وہ کیا بات ہے، ذرا سننا۔ کہتا ہے آقا بات یہ مجھے
پریشان کر رہی ہے کہ آپ بھی جنت میں ہوں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، مگر میرے محبوب میں جتنا مرضی نیک بن جاؤں، جتنا مرضی میرا اونچا درجہ ہو جائے، مگر میں صحابیت کے درجے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ مگر میرے آقا آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو انبیاء کے سب سے اوپر کے درجے پر فائز ہوں گے۔ میرے محبوب مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میرے آقا جنت میں آپ بھی ہوں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن میرے آقا میں صحابیت کے درجے میں ہوں گا، آپ انبیاء کے سب سے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ میرے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کے درجے میں تو نہیں نہ جا سکتا، نہیں نہ جا سکتا، تو میرے آقا بالآخر میرا آخر کیا بنے گا؟ مجھے تو جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ حاصل ہوا تو مجھے تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا آقا، مجھے مزہ نہیں آئے گا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں میں کیا کروں گا جنت جا کے، مجھے جب آپ کا دیدار نہیں حاصل ہوگا مجھے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نے جملے سن لیے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری ہے، جبریل آ چکا ہے، میرے محبوب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چپ ہے کہ میں اس کو کیا جواب دے دوں۔ بالآخر اللہ اکبر کبیرہ جبریل آ چکے ہیں۔ آقا غلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ پوچھتا ہے جنت میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو مجھے تو جنت میں مزہ نہیں آئے گا، تو میں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے جو میں اس کو دے سکوں۔ فرمایا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اللہ نے مجھے جواب دے کے بھیج دیا ہے، جواب دے کے بھیج دیا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو کہہ دو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، المرء مع من احب۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب فرماتے صحابی تیرے دل کی تسکین آ چکی ہے؟ جی آقا کیا آیا ہے؟ فرمایا یہ جبریل آیا بیٹھا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں اس کو اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری معراج، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صحابہ نے ایسی محبت کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سناؤں صحابہ کی محبت سنو، دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، صحابہ ایسے تھے، ایسی محبتیں کی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ صحابہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، قسمیں اٹھائی ہوئی تھی۔ کیا قسم اٹھائی تھی؟ کہتے تھے جب دن چڑھے گا سب سے پہلے ان آنکھوں سے اگر کسی کو دیکھیں گے تو وہ سونے نبی کے چہرے انور کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے کے چہرے کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب نے چہرہ بنایا ہی ایسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو حسان بھی جذب میں آ کے کہتا تھا، محبت میں آ کے کہتا تھا، احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ 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 اللہ، حسان نے حد ہی کر دی ہے، حسان نے حد ہی کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، میرا نبی ممبر پہ بیٹھا ہے، میرا نبی ممبر پہ بیٹھا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور میرا نبی کا فرمان ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہ کیا کرو، اگر کوئی کرے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں میرا نبی بیٹھا ہے، حسان تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے تخیل میں پوچھ لیا
میں نے کہا اللہ یہ تیرا نبی موجود ہے، حسان سامنے ہی تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کر رہا ہے کہ میں رب چاہتا ہوں کہ میرا سونا بیٹھا ہو، میں آسمانوں پہ بیٹھوں، میرا نبی یاروں کے جرمٹ میں بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر میں چاہتا ہوں حسان کھڑا ہو کے میرے نبی کی مدح سرائی کرے۔ صحابہ بھی سننا چاہتے ہیں، میں رب بھی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے پھر حسان جذب میں آ کے کہتا تھا احسن منکا لم تر قط عینی، میرے سونے میرے محبوب آج تک آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر خود ہی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء۔ پھر خود ہی کہتا ہے میری آنکھ دیکھے کیسے، خود ہی کہتا ہے میری آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ جنم ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر خود ہی کہتا ہے خلقت مبرم من کل عیب، میرے محبوب اللہ نے آپ کو بالکل بے عیب پیدا کیا۔ اور پھر آگے حسان نے تو عجیب ہی جملے کہے ہیں، کہتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا آپ کو تو گویا اللہ نے یوں پیدا کر دیا جیسے آپ خود چاہتے تھے کہ میرا سونا مکھڑا ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا جا ایسا ہی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میری زلفیں ایسی ہونی چاہیے، اللہ نے ویسی ہی بنا دی۔ میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے میرے نبی کی مخمور آنکھیں تھیں، نشے والی آنکھیں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرخ ڈورے رہتے تھے آنکھوں میں، آنکھوں کی پتلی میں سرخ ڈورے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوتے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے یہ بندہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں سبحان اللہ۔ وہ عاشق کی آنکھیں ہوا کرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، صحابہ نے قسمیں اٹھائی تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھیں گے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے۔ پھر وہ قسمیں پوری کیسے کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو صبح اٹھ جاتے ایسے آنکھوں کو بند کر لیتے، ان کے گھر والے ان کو پکڑ کے مسجد میں لے آتے، میرے محبوب مسجد میں بیٹھے ہوتے، ان کو وہ ان کے سامنے لا کے بٹھاتے اور پھر کہتے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو، اپنی آنکھ کو کھول کے نبی علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنی قسم کو پورا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے رسول امی، اے خاتم المرسلی، سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے رسول امی، اے خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا سکہ رواں اس جہاں میں ہوا، اس جہاں میں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعی میرے عزیز دوستو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ ان جیسا سبحان اللہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت ذرا سنو کیسی محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت کی آپ کو بات سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، اللہ اکبر۔ احد کے میدان میں آواز لگ چکی ہے، ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سننا، میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو، احد کا میدان سج چکا ہے، وہاں آواز لگ چکی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات مدینہ منورہ میں پہنچی ہے
ہے تو مدینہ کی عورتیں رو رہی ہیں، مدینہ کی بیوائیں رو رہی ہیں، یتیم رو رہے ہیں، معذور رو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ صحابہ رو رہے ہیں۔ اور ایک صحابی کے کان میں جب آواز پڑ چکی ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہتا ہے اللہ میرے اللہ مجھے موت دے دے اللہ، اس لیے کہ میں زندہ اس لیے تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کروں گا، اللہ جب تیرے نبی نہیں رہا میں جی کے کیا کروں گا، میں جی کے کیا کروں گا، میں جی کے کیا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، عزیز ساتھیوں، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے کانوں میں بھی یہی آواز پڑ چکی ہے۔ اس نے کہا میں تصدیق کر کے آؤں گی، مدینے سے نکلی ہے، احد کی طرف جا رہی ہے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو چکی ہے، اس سے پوچھتی ہے ما بال محمد، نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے محبوب کا نہیں پتا، لیکن خنسا میں نے میدان احد میں دیکھا کہ تیرا باپ شہید ہوا پڑا تھا۔ خنسا نے کہا مجھے میرے باپ کا نہ بتاؤ، مجھے فاطمہ کے ابا کا بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ آگے بڑھی ہے، ایک اور صحابی سے ملاقات ہو چکی ہے، پوچھتی ہے میرے محبوب کیسے ہیں، کیسے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، نبی علیہ السلام کس حال میں ہے؟ اس نے کہا البتہ خنسا میں نے دیکھ لیا، احد کے میدان میں تیرا خامد شہید ہوا پڑا تھا۔ اس نے کہا مجھے میرے خامد کا نہ بتاؤ، مجھے عائشہ اور خدیجہ کے خامد کا بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ آگے بڑھی ہے، ایک اور صحابی سے ملاقات ہو چکی ہے، اس نے پوچھتی ہے میرے محبوب کیسے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن خنسا میں نے دیکھ لیا احد کے میدان میں تیرا بھائی شہید ہوا پڑا تھا۔ خنسا کہتی ہے اور لوگوں مجھے میرے باپ بھائی کا نہ بتاؤ، مجھے شیما کے بھائی کا پتہ بتاؤ۔ کہا مجھے نہیں پتا۔ آگے بڑھی ہے، ایک صحابی سے ملاقات ہو چکی ہے، پوچھتی ہے ما بال محمد، نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن خنسا میں نے دیکھ لیا احد کے میدان میں تیرے چاروں بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے۔ اس نے کہا مجھے میرے بیٹوں کا نہ بتاؤ، مجھے قاسم و طیب کے ابا کا بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر آگے بڑھی ہے، ایک صحابی سے پوچھتی ہے نبی علیہ السلام کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، نبی علیہ السلام وہ پہاڑ کے دامن میں بخیر و عافیت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گئی ہے آگے چلی گئی ہے، ذرا سننا۔ جیسے ہی خنسا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خنسا نے جا کے میرے نبی کی چادر کو پکڑ لیا، ایسے چادر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے خنسا نے جملے کہے ہیں، خنسا نے جملے کہے ہیں، خنسا نے جملے کہے ہیں۔ اور میرے دوستو خنسا کے جملے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا جو خنسا نے کہے۔ خنسا کیا کہتی ہے؟ میرے نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے کہتی ہے آقا 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 کل مصیبت سہل، کل مصیبت سہل بعد محمد، کل مصیبت سہل بعد محمد۔ کہا آقا میرا باپ شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، میرا خامد شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، میرا بھائی شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، میرے چاروں بچے شہید ہو گئے، پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے آقا 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 باپ کے مرنے کا کوئی غم نہیں، بھائی کے مرنے کا کوئی غم نہیں، خامد کے مرنے کا کوئی غم نہیں، بیٹوں کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا زخموں کے اوپر مرم پٹنی رکھنے والا تو آقا جو زندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل مصیبت سہل بعد محمد۔ کہا آقا جو آپ کو بخیر و عافیت دیکھ لیا، اب آقا سارے دکھ سہنے میرے لیے آسان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو صحابہ نے ایسی محبتیں کی ہیں۔ بس ایک آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جی ہاں میرے عزیز دوستو، دو چھوٹی چھوٹی باتیں سن لو، اللہ اکبر، اور میرے نبی کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، انسانوں نے محبتیں نہیں کی، جانوروں نے بھی محبتیں کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے نبی کی اونٹنی ہے قصوہ، اللہ اکبر، اس پر سفر فرمایا کرتے تھے، سواری کیا کرتے تھے۔ جب میرے نبی کی وفات ہو چکی ہے عزیز دوستو، وہ قصوہ بیمار پڑ چکی ہے، صحابہ اس کو کھانا دیتے ہیں، کھاتی نہیں ہے، پانی دیتے ہیں، پیتی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، صحابہ چارہ ڈالتے ہیں، کھا نہیں رہی ہے، پانی رکھتے ہیں، پیتی نہیں ہے، روتی جاتی ہے، روتی ہی چلی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ بار بار ایسا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ اٹھنی اٹھی ہے اور قریب ہی جنت البقیع ہے، بقیع میں چلی گئی ہے اور بقیع میں جا کے 3 دن 3 راتیں پڑی رہی، روتی رہی ہے، دن کو بھی رو رہی ہے، راتوں میں بھی رو رہی ہے، میرے نبی کو یاد کر کر کے روتی ہے، میرے نبی کو یاد کر کر کے روتی ہے، میرے نبی کو یاد کر کر کے روتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بالآخر 3 دن 3 راتوں کے بعد اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو، جانوروں نے محبت کی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بھائی وارث صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے یہ بات یاد آ چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کو میں نے دیکھ لیا، انہوں نے ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی ہے، اور مجھے کبھی کبھی ان پر بڑا رشک آتا ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے یہ وہ قلب ہے کہ اس قلب کے اوپر میرے بڑے حضرت کی انگلی لگوائی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، ذرا سنو، اللہ اکبر، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، جو حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں کے سفر، اللہ اکبر، باہری جہازوں کے سفر ہوتے تھے اور پھر مہینوں اس کے سفر ہوا کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کیا ہوا ہے، وہاں سے ایک بدوؤں کا بچہ بھاگتا ہوا آیا ہے۔ جب بھاگتا ہوا آیا ہے، وہاں بھوک تھی، افلاس تھا، کوئی اتنا لہر پیر نہیں تھی جو اب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بدوؤں کا بچہ بھاگتا ہوا آیا، جو آیا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے خیمے میں داخل ہو چکا۔ جب ہمارے خیمے میں داخل ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے خیمے میں کچا آٹا پڑا تھا، اس نے اس کچے آٹے کو اٹھا کے بک بر کے کھانا شروع کر دیا۔ فرماتے بھوکا تھا، کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ فرماتے میں نے اپنے گھر والی سے فرمایا آپ ذرا آٹا بنا دے، روٹی پکا دے اور پھر اس بچے کو روٹی سالن کھلا دو۔ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے روٹی پکائی، میری گھر والی نے سالن پکا لیا، پکا کے جو اس بچے کو کھلایا، فرماتے ہیں وہ بچہ ہمارے ساتھ مانوس ہو چکا۔ فرماتے روزانہ ہی آ جاتا، ہم اس کو کھانا کھلاتے، پھل کھلاتے، میں نے اس کو کچھ کپڑے بھی ہدیہ کر دیے۔ فرماتے وہ بچہ بہت مانوس ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد ہمارا واپسی کا سفر تھا، جب واپسی کا سفر تھا، فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا بیٹے ہم واپس جا رہے ہیں، ہم مدینے سے واپس جا رہے ہیں، میرے بیٹے چل تو بھی ہمارے ساتھ پاکستان چلا چل۔ کہا ہم تجھے وہاں اچھا کھانا دیں گے، اچھی تعلیم دلوائیں گے، اچھے کپڑے پہننے کو مل جائیں گے، تیری تربیت کریں گے،
بچہ تیری زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وہ بچہ پہلے تو خوش ہو گیا، پھر اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا حضرت اللہ اکبر کبیرہ پاکستان میں مجھے کھانا اچھا ملے گا؟ جی بیٹا اچھا ملے گا۔ حضرت پہننے کو کپڑے اچھے ملیں گے؟ جی بیٹا اچھے ملیں گے۔ حضرت تعلیم اچھی ملے گی؟ بیٹا اچھی ملے گی۔ حضرت میری اچھی تربیت ہو جائے گی؟ جی بیٹا آپ کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ لیکن اس نے کہا حضرت وہاں کھانا ملے گا، وہاں پینا ملے گا، لباس ملے گا، وہاں اچھی تربیت ملے گی، لیکن حضرت مجھے ایک بات تو بتا دو۔ کیا؟ اس نے اشارہ کیا، کہتے حضرت کیا وہاں یہ گنبد خضرا بھی ملے گا؟ کیا وہاں گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اس نے حضرت فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا نہیں بیٹا وہاں سب کچھ مل سکتا ہے، وہاں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر وہاں گنبد خضرا نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ فرماتے اس بچے نے رو کے کہا کہ حضرت یہی کی بھوک برداشت کروں گا، یہی کے فاقے برداشت کروں گا، مگر نبی کے پڑوس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، نبی کے پڑوس کو چھوڑ کے میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں نے ایسی ایسی محبتیں کر لی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ہی محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ آج بڑی ضرورت ہے اسی محبت کو پیدا کرنے کی۔ آج بھی چلے جاؤ، آج بھی مدینے چلے جاؤ، آج بھی گنبد خضرا سے آواز میرا نبی دے رہا ہے، اور میرے امتیوں تم نے میرے رات کے آنسوؤں کو بلا دیا، تم نے میرے رات کے آنسوؤں کو بلا دیا، تم نے میرے رات کے آنسوؤں کو بلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ یاد رکھو یہی محبت کل قیامت کے دن میرے نبی کا ساتھ دلوا دے گی، ساتھ دلوا دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو عرض کر لیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور کل قیامت کے دن ہم مسکینوں کو یہ تھوڑی بات کرنے کے بدلے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نبی کے ثنا خانوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، شامل فرما دے۔ اور ابھی یہ کارگزاری بن کے گنبد خضرا میں فرشتے پیش جو کریں گے انشاءاللہ وہاں میرے تیرے لیے میرا نبی کی دعا ہو جائے گی۔ پڑھو ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر ایک دفعہ پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو ابھی درود شریف پڑھ لیا فرشتوں نے لکھ لیا، ابھی بیان کے بعد فرشتے جو جائیں گے گنبد خضرا میں میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا آپ سب کا درود شریف جو پیش کریں گے، سب کا نام لے کے، میرے تیرے ماں باپ کا نام لے کے پیش کریں گے گنبد خضرا میں، میرا تیرا نبی میرے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستو ایک میرے ساتھ آج ارادہ کر لو کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ ختم کر دیں گے، اپنی زندگی سے گناہ ختم کر دیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرا تیرا نبی راتوں کو میرے تیرے لیے رویا کہ ہم جنت جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائے۔ تو میرے دوستو اگر ہم نے برے اعمال کر لیے، ہم جہنم میں اگر چلے جائے تو میرے دوستو ہمیں تو تکلیف ہوگی، لیکن میرے نبی کو ہم سے زیادہ تکلیف پہنچے گی، ہم سے زیادہ دکھ پہنچے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو آج نیتیں کر لو کہ اللہ آج ہم اس مجلس کو غنیمت جانتے ہوئے دلوں میں ارادے کر رہے ہیں کہ کریم آقا آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے،
تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں توڑیں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، ان کی سنتوں سے پیار کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے۔ اگر ہم نے یہ ارادے کر لیے، توبہ سچی کر لی، تو میرے عزیز دوستو آج کے میرا بیان قیمتی ہو جائے گا، میرا سفر کرنا قیمتی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما دے۔ ابھی یہ فقیر توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے ساتھ سارے ساتھی ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لو اور دلوں میں یہ نیتیں اور ارادے کرو کہ کریم آقا پچھلی زندگی میں جو بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، سونے اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے رب کریم تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نہیں توڑیں گے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی ہی مراد عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور یہی کلمات بیعت کے بھی کلمات ہیں، جو ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہو وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لو، وہ بیعت ہو جائیں گے، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو اس فقیر سے بیعت کرنا گویا حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ہی سے بیعت کرنا ہے۔ جی ہاں، تو میرے عزیز دوستو یہ فقیر ابھی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، اور جن ساتھیوں نے دوستوں نے جو ہے ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھ لیا وہ بیعت ہو چکے ہیں، سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور پھر میرے عزیز دوستو ہم نے ان کلمات کو اگر سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے پچھلی زندگی کے تمام ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کھاتا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اب چند اعمال ہیں ان کی پابندی کرو۔ ایک تو صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح و شام 100 مرتبہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی ذات کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے، پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا ہے، اگر ایک پارہ نہ پڑھ سکو تو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، لیکن قرآن پاک روزانہ ضرور پڑھا کرو۔ اور چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں سونے اللہ کی یاد کو بسا کے رکھو، سونے اللہ کی یاد کو بسا کے رکھو۔ جی ہاں، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو اور دل سونے اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور پانچویں چیز ذکر کرنا ہے، اور اس کو ذکر مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے سروں کو جھکاؤ اور یہ سوچو، یہ خیال کر لو کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے۔
دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ہمارا دل پکار رہا ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں. انشاءاللہ اس فقیر نے سب کے آپ کے دلوں پر توجہ کر دی ہے. میرے دوستو اگر آپ 2-4 دن اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے, انشاءاللہ میرا اللہ اپنی رحمت سے آپ سب کے دلوں پہ اللہ اللہ کو جاری فرما دے گا انشاءاللہ.